وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ. وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے, لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا, اس سے لوگ وضو نہیں کرتے. نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے, اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ. وضو میں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ ہو گیا ہے, چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا لحاظ, یعنی تھوک اور ناک وغیرہ کپڑوں میں بدن پہ لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں, نہ پاک ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے بلی آ کر پاؤں چاٹنا شروع کر دے تو پاک رہے گا, بلی کا جھوٹا پاک ہے. تو کیا ہوا, وضو کا جو طریقہ ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, عجیب, نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے. طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھے ہاتھ میں کیا لیا, پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا, چلو میں پانی لے کے. لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے, بند کرنا سنت. ارے بولو نا یار, نہیں تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا, تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے, نلکا بند. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا, بہت زور سے بھی بند نہ کریں, اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے, بس آرام سے بند کر دیا. کیونکہ وہمی ہوں گے نا, وہ یوں کر کے کرتے رہیں گے, نلکے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ پھینک دیں ہمیں, اس لیے پورے کوئی نمی بھی نہ آئے, تو تھوڑا سا بند کر دیں, ایک آدھ قطرہ ٹپکنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لیا آپ نے, منہ میں کلی کی, مسواک کی, مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے, غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, پھر بند کیا, پھر کلی اس طرح. پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا, ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف. نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے, اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں, سامنے والے کا خیال کریں. ایوہ سامنے تو یہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے سامنے, اس کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. تو چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا, اس کی رطوبتیں نکالی, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, دوبارہ پانی لیا, پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا, اور نلکا اسی وقت جب چلو میں پانی بھر گیا, نلکا اسی وقت کیا کر دیا. اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے, پھر یوں کیا, پھر 3 دفعہ. 6 چلو پانی خرچ ہوا نا, چلو اس کو کہتے ہیں, 6 چلو پانی خرچ ہو گیا. پھر آپ نے کیا کیا, نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے. جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے, سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا. 3 دفعہ اس طرح کیا. اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو, نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو, بند کر دو, اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا, نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا. 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا. داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا, بڑی داڑھی ہے, میری داڑھی ایسی, میں تو چلو سے پوری داڑھی دھو لیتا ہوں, چھوٹی سی داڑھی ہے, تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں, بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے. لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا, جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا. قرآن میں کیا ہے کہ قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. پتہ ہے دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا, ختم کہاں ہوگا, پانی یوں نہیں بہانا, اس طرح بہانا ہے پانی, یہاں سے یوں جائے. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے, جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو, تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا. اس ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے, ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو, دونوں ہاتھوں سے نلکا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے, کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا, تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نلکا کیا کر دیا, بند. پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کیا. یہ جو ہوتا ہے نا یوں کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے, یہ نہیں ہوتا, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے, غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا. 1 دفعہ دھل گیا, اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے. ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے, ایک حدیث میں واپس لانا بھی. تو دونوں طریقے ہیں مسا کے, صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا, کیا ہو گیا, سر کا مسا. پھر انگلیوں کا, کانوں کا, الاذنان من الراس, حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں, سر میں سے. کیا مطلب, اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت
نہیں ہے. کان کا مسح کیا اور کانوں کی لو کا مسح کیا. گردن کا مسح بہت اختلاف ہے اس میں. احناف کے ہاں سنت احناف بھی نہیں کہتے, افضل ہے, بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسح پہ نہیں ہے, اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے کر لو, سنت نہیں, زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسح کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کریں بولو بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں کا مسح نہیں ہوتا, بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو گردن کا مسح یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے, یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے, وہ کہتے تھے مسح جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسح کرنا ہے تو گدی, گردن نہیں گدی کا مسح وہ یہاں سے کر لے. لیکن یہ کوئی نہ سنت موقدہ ہے نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی, کوئی کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا مسح, بہت سے علماء فقہا اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے, تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الل کعبین, انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں, دھوئیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں. بہت چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ کام. اور پھر نلکا بند کر دیں, پھر دوسرا پاؤں سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں. جیسے ہی دھل جائے تو میرا خیال ہے ایک مگہ پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے, ایک مگہ جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا, ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا. پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی. تو وہمی نہ بنے, اس طریقے سے وضو کریں, یہ سنت طریقہ ہے. اور قرآن میں بیان بھی یہی کیا گیا, یہاں سے شروع کرو یہاں تک لے کے جاؤ. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ تم وضو نہیں کر لیتے. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, یہاں فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہے. میں نے بتایا تھا نا, کبھی فعل بولا جاتا ہے تو ارادہ فعل ہوتا ہے, کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کو بولتے کیوں, کیا مطلب اس کے کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو. تو یہاں بھی ہے اذا قمتم, جب تم کھڑے ہو جاؤ, کیا مطلب جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو. تو ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو, اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو کعبین تک, ٹخنوں تک. یہ 4 فرائض وضو کے بیان کیے گئے ہیں کہ کم سے کم ان 4 اعضاء کا دھونا ضروری ہے. اور حدیثوں میں کچھ اور بھی اضافہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی بھی کیا کرتے تھے, ناک میں پانی بھی ڈالا کرتے تھے 3 دفعہ. اور اس میں جو بتایا گیا وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں سے مسح کرو, تو یہ سے کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ پورا سر مسح کرنا ضروری نہیں ہے. سر کے کچھ حصے کو بھی اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو مسح ہو جائے گا. تو اس آیت کی تفسیر میں اب کتنا وضو کے ارکان لازم ہیں, کتنے مستحب ہیں, فقہا کا اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں منہ میں, جب وجہ کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے نا, اس میں یہ جو چہرے کے اندر کا حصہ یعنی زبان, یہ بھی اس میں داخل ہے. جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک وجہ کہتے ہیں وہ چیز فیس کو کہتے ہیں, اور فیس اسے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہو. آپ کے جو ہونٹوں کے پیچھے کا حصہ ہے یا زبان وغیرہ وہ ہمیشہ سامنے نہیں آتی, تبھی لوگ کہتے ہیں نا میں نے اس کو فیس کیا, کیا مطلب بالکل چہرہ اس کے سامنے لے کر آیا. تو عربی میں وجہ کا ترجمہ پورا فیس بنتا ہے. تو اس لیے امام حنیفہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے. ہاں نبی نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سنت عمل کہلائے گا. تو اگر کوئی 4 اعضاء ہی پورے کر لیتا ہے, چہرہ اور سر کا مسح اور کوہنیاں اور پاؤں, تو بھی اس کا وضو ادا ہو جائے گا, کلی نہ بھی کرے. بہتر ہے, سنت موقدہ ہے کہ کلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جائے. تو میں اس کے تھوڑے سے فقہی احکام بیان کر دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں 4 اعضاء فرض ہیں, یہ اگر کر لیے جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی. کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے, سنت موقدہ ہے. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے. غسل میں امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں, اچھا امام شافعی بھی اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہیں کہ ناک میں پانی اور کلی ضروری نہیں ہے, لیکن امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں ناک میں پانی اور کلی ضروری نہیں ہے, ایسے ہی غسل میں بھی ضروری نہیں ہے. امام احمد کے نزدیک دونوں میں ضروری, ناک میں پانی اور کلی, وضو میں بھی غسل میں بھی. امام شافعی کے نزدیک دونوں میں ضروری نہیں ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک غسل میں ضروری نہیں ہے, وضو میں ضروری نہیں ہے, غسل میں ضروری ہے. یعنی غسل میں ان کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری اور کلی کرنا بھی ضروری, اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا. اس لیے امام حنیفہ کے نزدیک غسل کے 3 فرض ہیں, کلی کرنا, ناک میں پانی اور پورے جسم میں پانی بہانا. تو امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا, قرآن کہہ رہے تم جنابت میں ہو تو تکلف کر کے پاکی حاصل کرو. تو وہ کہتے ہیں تکلف میں مبالغہ ہے,
تو مبالغہ جب ہی ہوگا جب ناک میں پانی اور منہ میں قلی بھی کی جائے. اس کو ہم غلو سے مبالغے سے تعبیر کریں گے. تو قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا امام صاحب نے کہ غسل میں یہ تینوں فرض ہیں, جبکہ امام شافعی غسل میں بھی ایک ہی فرض ہے, قلی اور ناک میں پانی کو فرض نہیں سمجھتے, اور وضو. خیر, تو اچھا, دوسرا اختلاف فقہا کا سر کے مسح کے بارے میں. امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے جب تک پورا سر نہیں ہوگا, اور وہ کہتے ہیں قرآن میں مسح کرنے کا حکم ہے اور حدیث میں بھی ایسا آتا ہے پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے. لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورے سر کا مسح ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہاں با کا لفظ ہے, وَمْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ نہیں ہے بلکہ بِرُؤُوسِكُمْ ہے, سر کے حصے کا. یہ بات تبعیض کے لیے آتی ہے, کچھ حصے کا مسح بھی کافی ہے. اب کچھ کتنا ہے یہ اجمال ہے, یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. تو جب قرآن کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا تو پھر اجتہاد ہے. لیکن اگر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہو, چاہے وہ ضعیف بھی ہو, تو اپنے اجتہاد سے بہرحال کو بہتر ہے. تو امام حنیفہ کے پاس اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سبات قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصیتہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے گئے, آپ نے پیشاب فرمایا, اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور پیشانی پر مسح کیا. تو اب ظاہر ہے پیشانی پر مسح اگر ہوگا تو قرآن کی تو یہ آیت چھوٹ جائے گی, قرآن تو سر پہ مسح کا کہہ رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پیشانی سے مراد پیشانی کی مقدار ہے. صحابی نے کی مراد یہ تھی کہ پیشانی کے بقدر جو سر کا حصہ ہے نا, اتنا حصہ جو پیشانی کے برابر ہو اس پہ مسح کیا. عربی میں چیزیں معذوف ہوتی ہیں, اردو میں بھی ہوتی ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی, مراد گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا, تو علی ناصیتہ کا مطلب علی مقدار ناصیتہ, کیونکہ پیشانی پر مسح تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے, قرآن کے خلاف ہو جائے گا. تو اب پیشانی جو ہے نا یہ سر کا چوتھائی حصہ بنتی ہے, اور ویسے بھی کسی چیز کا 1/4 سے کم اگر آپ جائیں گے تو وہ اس چیز کا ایسا حصہ بن جائے گا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا. کبھی 1/3 کسی چیز کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے, کبھی 1/4 ہوتا ہے. تو اس بیس پر امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے 1/4 کا تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن سنت مؤکدہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض سر کا مسح کا حکم ہے, تو ایک بال کا بھی مسح ہو گیا نا تو وہ باز سر ہی کہلائے گا. لیکن حنفیہ کی طرف سے, امام حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی بعض سر تو ہے, ایک بال پہ آپ مسح کر لیں تو سر کا بعض حصہ تو ہو گیا, لیکن یہ اتنا بعض ہے جتنا قرآن نے حکم دیا یہ ہمیں نہیں پتا. یہ بعض کتنا ہے, یہ مقدار مجمل ہے, مبہم ہے. تو حدیث میں اس کی تفسیر ہے, تو ہم حدیث کو بطور تفسیر کے لے کے 1/4 سر کے مسح کو لازم قرار دیں گے. بہرحال یہ فقہ کا اختلاف ہے, جو جس فقہ کو فالو کر رہا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے وہ. تو لیکن سنت یہی ہے کہ پراپر پورا وضو کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, جو بخاری اور مسلم میں. جیسے مسلمان کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی, پھر چہرے دھوتے ہیں 3 دفعہ, پھر کونیاں, پھر سر کا پورا پراپر مسح. اور یہ جو یہ طریقے آج کل مسح کے مشہور ہیں یوں کر کے, یہ کہیں ثابت نہیں, بس ایسے پورا مسح کر لیا. تو اس طرح بھی ثابت ہے, یوں کیا جائے یہ بھی ثابت ہے, دوبارہ بھی واپس لایا جائے, دونوں طرح سے ثابت ہے مسح. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور پاؤں دھو ٹخنوں تک. تو پاؤں کا دھونا بھی لازم ہے, پاؤں دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا, آگے اللہ نے جنابت کے حکام بیان کیے کہ یہ تو جب تھا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے, لیکن اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا ہے, جنابت کی حالت میں ہو تو پھر وضو نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا. اگر تم جنابت میں ہو فَطَّهَّرُوا, تو خوب طہارت حاصل کرو, جس کو غسل سے تعبیر کیا گیا ہے, حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے. اب آگے تیمم کی آیات ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آیا ہو, یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو, تو اور تمہیں پانی نہ ملے, تو ایسی کنڈیشن میں تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو. تیمم کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے, دوبارہ بھی آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو تیمم کا حکم اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ تیمم کو مقصود بنا کے کہ شریعت میں پانی نہ ملے تو یہ حکم ہے. اب تیمم کا حکم ضمناً ہے. ضمناً کا مطلب آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جو وضو کے احکام دے رہا ہے تو تمہیں پاک کرنا مقصد ہے, تنگی میں ڈالنا مقصد نہیں ہے. تو تیمم بھی چونکہ وضو کا خلیفہ ہے, تو نعمت کو کمپلیٹلی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس تیمم کی آیت کو دوبارہ ذکر کر دیا یہاں. یعنی کیونکہ آگے پھر قرآن میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا, اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے. تو یہ یعنی طہارت کے احکام تمہیں تفصیل سے دے کے تمہیں پاک کرنا چاہ رہا ہے. تو اس تفصیل کی وجہ سے دوبارہ سے تیمم کی آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا کہ اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ پانی نہ ملے
تو بھی تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑا اس نے، بلکہ تیمم کو پانی کا قائم مقام قرار دے کے تمہیں وہ پاک فرض کر لیتا ہے۔ تو یہ ضمناً یہ آیت دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا تمام ہونا اپنے بندوں پر یہ واضح ہو جائے۔ فرمایا اگر تم نے عورتوں کو چھوا اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی واجب ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تیمم جب ہوگا جب پانی نہ ہو، اور اگر پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں۔ تو غسل کے لیے بھی وہی تیمم ہے جو وضو کے لیے تیمم ہے، فرق صرف نیت کا ہے کہ اگر آپ غسل کے لیے تیمم کریں گے تو نیت غسل کی کریں گے، اور اگر آپ وضو کے لیے تیمم کریں گے تو نیت وضو کی کریں گے۔ طریقہ ایک ہی ہے، وہ طریقہ کیا ہے اللہ نے بیان کیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسح کرو اس سے۔ تیمم کا طریقہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، مٹی پہ حدیث میں آتا ہے تیمم ضربتان، 2 دفعہ ضرب لگائی جائے گی، مٹی پہ آپ نے ہاتھ مارا، ایسے کر کے جھاڑ لیا، اور پھر یعنی نیت بھی کی، بسم اللہ بھی پڑھیں، اور پھر پہلے دائیں ہاتھ کو اچھی طرح کوہنیوں تک یوں کر کے، اور بائیں ہاتھ کو ایسے دائیں ہاتھ پہ اور دائیں ہاتھ کو ایسے بائیں ہاتھ، پہلے چہرے کا کرنا ہے، یوں کیا، پورا چہرہ اچھی طرح کور کر لیا آپ نے ایک دفعہ، اور پھر دوبارہ ضرب ماری، لیفٹ ہینڈ سے کوہنیوں تک مسا کر لیا، اور رائٹ ہینڈ سے ادھر لیفٹ ہینڈ کو کوہنیوں تک مسا کر لیا، اس سے تیمم ادا ہو جاتا ہے۔ غسل کا بھی اسی طرح ہے، اور اس کا وضو کا بھی ایک ہی تیمم ہے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا اولا مستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو بھی تیمم واجب ہے پانی نہ ملے تو، یہاں چھونے سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھونے سے مراد چھونا ہے، یعنی ہاتھ لگایا تو بھی وضو اور واجب ہو جاتا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے کہ اگر کس نے بیوی سے ہم بستری کی تو بے شک منی نہ بھی نکلی ہو، کوئی قطرہ نہ بھی خارج ہوا ہو وضو ٹوٹنے کا، لیکن اگر انٹرکورس ہو گیا تو اس سے بھی جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی وہی تیمم ہے، طریقہ ہے جو وضو کے تیمم کا طریقہ ہے۔ تو یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ لا مستم النساء جو ہے نا، یہ کنایا ہے جماع اور ہم بستری سے۔ ایک دوسری قراءت میں لمستم ہے، وہ بھی متواتر قراءت ہے کہ تم نے چھوا ہو، تو دونوں کا مطلب ہے کیونکہ قرآن جماع اور ہم بستری کی بات کو اشارتاً ذکر کرتا ہے، واضح طور پہ ذکر نہیں کرتا۔ اور امام حنیفہ کے مسلک کے مضبوط ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم اگر لامستم النساء سے مراد جماع اور ہم بستری لیں گے تو پہلے اللہ نے جاء احدکم من الغائط کا تذکرہ کیا کہ تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو، تو قضائے حاجت سے فارغ ہونا حدث اصغر ہے، اس سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اور لامستم النساء سے اگر ہم جماع مراد نہیں لیں گے اور ہم اس سے مراد یہ لیں گے کہ عورت کو ہاتھ لگانا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو فرض ہوتا ہے، اور وضو نہ ہو تو تیمم ہوگا، تو پھر یہاں بھی حدث اصغر ہی مراد ہوگا، تو پھر یہ آیت غسل کے حکام کو بیان نہیں کرے گی۔ تو ہم اگر لامستم النساء سے جماع مراد لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ او جاء احدکم من الغائط سے مراد ہے وہ چیزیں جو وضو کو واجب کرتی ہیں، لامستم النساء سے مراد ہے وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں، تو دونوں کے تیمم اللہ نے پھر بیان کر دیا، تو آیت میں پھر تکرار نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک قرینہ ہے، یعنی فقہی حکام ہے، اگر میں بہت ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے گا، تو خیر یہ آپ کو میں نے ہلکا پھلکا دونوں کے دلائل کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ویسے بھی بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی نماز کے دوران میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے تھے، میں اپنے ہاتھ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ بھی حنفیہ کے مسلک کی مضبوط دلیل ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی کے بہرحال اپنے دلائل ہیں جن میں ان کی نظر میں مضبوط دلیل یہ ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ۔ اب اللہ نے چونکہ غسل کے احکام دیے کہ غسل بھی کرو اس صورت میں اور وضو بھی کرو، یہ نہ ملے تو تیمم کرو، انسان پریشان ہوگا، اللہ نماز تو دن میں 5 دفعہ ہے، 5 دفعہ میں غسل بھی کروں اور کپڑوں کو بھی پاک رکھوں جو نماز کے احکام ہیں، تو یہ تو بڑی ٹینشن والا دین ہے، بڑی ٹینشن والا مذہب ہے، اور غسل فرض ہو جائے، اب سفر میں انسان ہوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اس کو نہانا پڑتا ہے فجر کی نماز سے پہلے، تو یہ تو بڑی ٹینشن والی بات ہے، بہت مشکل دین ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، دیکھو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں حرج میں تنگی میں ڈالے، ٹینشن میں ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے اللہ کا، لیکن یرید اللہ یہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ تم کو پاک صاف رکھے۔ مسلمان قوم نیٹ کلین ہونی چاہیے، پاک صاف ہونی چاہیے، گندگیوں سے دور ہونی چاہیے، تو اب اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن اٹھانی پڑے گی۔ جیسے ماں اپنے بچے کو اگر کہے نا کہ بھئی نہا کے آؤ، وہ بچہ کہ اماں آپ نے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا، تو ماں کہے گی بیٹا میں چاہتی ہوں میرا بچہ صاف ستھرا لگے، اچھا لگے دیکھنے میں، تو اللہ طہارت چاہتا ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے،
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. قرآن کہتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اور اللہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے. اگر یہ طہارت کے حکام اللہ تمہیں نہ دیتا تو اسلام کے کچھ اچھے حکام تمہیں مل جاتے, کچھ رہ جاتے, تم پورے طور پر ایک کامل اچھے انسان نہ بن پاتے. تو نعمت ادھوری رہ جاتی. نعمت کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مشکل احکام بھی تمہیں دینے تھے ہم نے. لعلکم تشکرون, اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر ادا کرو. تم بولو اللہ تو نے ہمیں کیسا پیارا مذہب اور دین دیا کہ جو ہمیں ہر وقت پاک صاف رکھنا چاہتا ہے. دیکھیں نا آپ جو پکے نمازی ہوتے ہیں کیسے ان کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں, ان کے جسم سے بو بھی نہیں آتی, اور ہر وقت یعنی بار بار وضو کرتے ہیں, ناک دھوتے ہیں, کلیاں کرتے ہیں, مسواک کرتے ہیں. جو پراپر وضو کا طریقہ ہے وہ تو نبی نے یہی بتایا ہے. مسواک کرتے ہیں, ان کے دانت صاف رہتے ہیں, اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پیشاب کا قطرہ نہ نکل جائے, نکل گیا تو اپنے جو ازار کو یا اس کو دھویا جائے. اور جو نمازی نہیں ہیں ان کی حالت دیکھ لیں, وہ ناپاک رہتے ہیں, گندے رہتے ہیں, ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہے ہی نہیں, تو وہ ایسے ہی آفس جا رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب ایک جو ہے وہ ان کے معاملات ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ سب احکام اس لیے دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اکثر میں کہتا ہوں نا قرآن احکام دیتا بھی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتا ہے, ان احکام پر عمل کرانے کی ترغیبات بھی دیتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ, اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. وہ نعمت کیا تھی کہ اسلام کی تمہیں توفیق دی, اور اس ایگریمنٹ کو بھی جو ایگریمنٹ اللہ نے تم سے کیا تھا اسلام کی صورت میں. کیونکہ جب کوئی اسلام لاتا ہے نا تو اس کا اللہ سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. وہ ایگریمنٹ کیا ہے آگے آ رہا ہے, اذ قلتم سمعنا واطعنا, اے اللہ ہم مانیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے. جو بھی اسلام قبول کرتا ہے وہ یہی اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری بات اب سنوں گا بھی اور اس کو فالو بھی کروں گا. تو اس ایگریمنٹ کو یاد رکھو, اسلام کا جو ایگریمنٹ کیا, لہذا ان احکام کو فالو کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے کہ میں اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے. اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوتا تو ان کو ہم کہتے اسلام میں داخل ہو جاؤ, مکمل کا لفظ استعمال نہ کرتے کیونکہ وہ تو مکمل باہر ہیں. لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو ہم یوں کہیں گے کہ مکمل داخل ہو جاؤ. داخل تو پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں. آج کل اسلام میں داخل کے بجائے نکالنے کا زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. ابن انشا ایک مزاحیہ گزرا ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں, ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس نے ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے, اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں, اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. یعنی یہ دائرہ اسلام سے خارج, یہ دائرہ اسلام سے خارج. بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں, کیونکہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے, جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے. جو بھی خیر کی بات, چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں, بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے, مسلمان تو نہیں ہوتا. قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے, مسلم. تو خوب سمجھ لیں, الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم مسلمان, اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں. شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان, جیسے طالب سے طالبان, جمع کا صیغہ جو ہے نا, طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں, طالبان بہت سارے طالب, تشنگان علم کہتے ہیں نا, جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں. تو اردو میں فارسی بہت ہے, تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا, بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا, تو پھر بن گیا مسلمان. اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینے سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, خدا بھی کہہ سکتے ہیں. فارسی میں ہے خدا, گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں. عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے, الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے. تو بار بار میں بات کہتا ہوں, فرقہ واریت ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے, ناموں کو ختم کرو. تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں. تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے. لوگ اپنی آسانی کے لیے نا, زبان جو ہے نا, زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم, یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے. اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. لوگ جب جس چیز کو جو نام دیتے ہیں تو مان لینا چاہیے اس کو. اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں, میرا ٹاپک نہیں ہے, 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتے ہیں, کہ یہ جو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور فلانا, ڈمکانا, حنفی, شافی, یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں. یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے. اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا.
مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں. لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے. اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو. تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا. ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا چالیسواں کرتے تھے، کچھ تیجا چالیسواں نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا. کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے. یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے. اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی. تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی یہ بریلوی ہے. اب اگر آپ کہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم. اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا. تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرینس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ فلانا نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں. تو وہی تو ہو گیا، نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم 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 تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا، لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے؟ آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے. یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے. اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں. فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ تو بعد کے ہیں نا، کسی نے بریلویت کا نام دے دیا، نام بعد میں آئے ہیں. یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے. جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے، جو آج تک قائم ہے، ان کی بات کر رہا ہوں. وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنجتن پاک، اہل بیت کو اور حضرت علی کو، دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا، ان کے اپنے اصول ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں. وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے، کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے. تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے، 12 امام ہے. وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں. وہ تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے، تمام صحابہ کو ماننا ہے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں، لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ مسلم ہیں. اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا؟ غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو، وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلم ہیں. وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں، اگلا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھئی 2 مکاتب فکر ہیں، ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے، زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے. اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ، اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہو، اصل وڑ گیا. مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے، یہ وڑ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا. اچھا چھالیاں بھی آ گئی، میمز بہت آ رہی ہیں، پروگرام تو بڑھ گیا. میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا، بہت ہائٹ پہ، ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا. شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا. میں شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا. اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے، پھسلنے کا خطرہ تھا، دھڑام سے نیچے آتا. تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو اڑ نہ جائے، کہیں پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو اڑ گیا.
क्योंकि वीडियो भी बन रही थी। तो अब आप लोगों को समझाओ नहीं बढ़ गया, एक्चुअली बहुत इसके बुरे माना है और फलाना है। ओ भाई, किसी का जहन उस बुरे माना की तरफ नहीं जा रहा। तो जबान बिल्कुल नेचुरल वे में वजूद में आती है और उसको जैसी है वैसे ही रहने देना चाहिए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अहले सुन्नत वल जमात थे, शॉर्ट में लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, सुन्नी। अब आप ये कहें मेरा कोई फिरका नहीं है, मैं किसी फिरको को नहीं मानता, मैं सिर्फ मुसलमान हूं, तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप शिया हो या सुन्नी हो। वो क्या मैं शिया सुन्नी को नहीं मानता, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्या हूं, खालिस मुस्लिम। तो अगला पूछेगा ना कि आपके अकीदे क्या है, आप हजरत अली को दीगर सहाबा पे फजीलत देते हो, आप मुता को जायज समझते हो। वो कहे नहीं। उसे कहा जाए आप हर वक्त 2 नमाजें इकट्ठे करने के कायल हो, ज़ोहर हमेशा जैसे शिया लोग पढ़ते हैं। वो कहेगा नहीं। तो इसी को तो सुन्नी कहा जाता है जो ये काम नहीं करते। आप सब सहाबा को मानते हो, हाँ जी मानता हूं, तो यही तो सुन्नी है, इन्हीं को तो सुन्नी कहते हैं। कह नहीं मैं सुन्नी नहीं, मैं मुस्लिम हूं। तो भाई जो अकीदे आपके हैं, इन शॉर्ट उसको सुन्नी कहा जाता है। इसमें क्या तकल्लुफ है मुंह से फूट दो कि मैं सुन्नी हूं, मान रहे हो उन्हीं अकीदों को। तो इसी के तो लोगों ने आसानी के लिए इन शॉर्ट क्या कहना शुरू कर दिया, सुन्नी कहना शुरू कर दिया। अब आप इसलिए नहीं कह रहे अपने आप को सुन्नी कि मैं फिरके की छाप नहीं लगाना चाहता। भाई छाप लगाना चाहो या नहीं चाहो, पब्लिक जो इन अकीदों का हामिल होता है, पब्लिक उसको सुन्नी ही समझती है। तो आप बोल दो मैं सुन्नी हूं, कुछ नहीं होता इससे, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ऐसे मौके पे बिला वजह नहीं चीखते फिरोगे मैं सुन्नी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं यूं हूं। जब जरूरत पड़े तो कहा जा रहा है ना, बिला वजह थोड़ी हाईलाइट किया जा रहा है। और आसान मिसाल, बर्रे सगीर में जब अहमद रजा खान बरेलवी आए और उन्होंने वो बहुत ज्यादा उसका प्रचार किया, खास जो उनके मखसूस अकायद थे वो सही थे गलत थे, उसको बहस में तो मैं जा ही नहीं रहा। उसके बाद एक खास मकतब फिक्र वजूद में आया कि भाई रबीउल अव्वल को ईद का दिन कहना है और तीजा करना है, 40वां करना है, जो भी कर रहे हैं वो एक्टिविटीज। अब क्या हुआ कि जब ये एक्टिविटीज बढ़ी हैं तो लोगों ने कहा ये वाले जो लोग हैं ना, कुछ लोग ये चीजों को मानते हैं और कुछ लोग इन चीजों को बोलो नहीं मानते। तो लोगों ने जो नहीं मानते थे उनको देवबंदी कहना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग नहीं मानते, हमारे अकाबिर भी नहीं मानते थे। तो लोगों ने कहा कि यार ये जो मकतबा फिक्र है ना, इनका ताल्लुक ज्यादा ताने बाने इनके देवबंद मदरसे से जाके मिलते हैं। तो चाहे अब ताने बाने देवबंद से मिले या ना मिले, बर्रे सगीर में सिर्फ देवबंद का मदरसा थोड़ी था, लाखों हजारों मदरसे थे। चाहे जिस मदरसे से भी फारे हो, चाहे वो देवबंद का ना भी हो, पब्लिक ने उसको क्या कहना है, देवबंदी। क्योंकि पब्लिक आसानी देख रही है ना, आसानी देख रही है, उसकी डेप्थ में नहीं जाती, जबान में नहीं इतनी डेप्थ में जाया जाता। लोग कहते हैं यार इन शॉर्ट बताओ क्या हो तुम। और जो लोग ये काम कर रहे थे उनको पब्लिक ने क्या कहना शुरू कर दिया, भाई बरेलवी कहना शुरू कर दिया। अब आपके यहाँ कोई बंदा रिश्ता लेकर आया अपनी बेटी, आपकी बेटी के लिए, बैठा हुआ है सामने, चाय रख दिया आपने, डुबो के भी नहीं खा रहा, उसको पता है रिश्ता टूटने का खतरा होता है, एटीट्यूड के खिलाफ है ये, डुबो के खाना ना, तमीज से बैठा हुआ है। आप लोग क्या थे कि आप तीजा भी करते हैं, 40वां भी करते हैं, उर्स भी मनाते हैं, कव्वालियों में भी जाते हैं। आपका एक ये सोच है, आपको रिश्ता इसी किस्म का चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं, इधर तवज्जो मेरी तरफ। आपको रिश्ता चाहिए इसी मिजाज का। तो आप लड़के से इन शॉर्ट क्या पूछोगे कि आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ये पूछोगे। अगर आपने पूछ लिया कि बेटा आप हमारा कोई फिरका विरका नहीं है, हम देखना चाहते हैं आपकी सोच क्या है, हम सिर्फ मुस्लिम हैं, तो बेटा आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। वो क्या कहेगा, मैं कोई हिंदू ईसाई चमार लग रहा हूं आपको, तो शर्म नहीं आती आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, बोलो ना क्या हो गया, यही कहेगा ना वो जवाब में कहते बेटा हम फिरकों को तो मानते नहीं, हम तो ये मानते नहीं देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया सुन्नी, बेटा ये सब चीजें ये तो मंजन है, मंजन। ये क्या है, ये फिरकों के मंजन है। बेटा हम सिंपल मुसलमान हैं, आप बताओ क्या हो, आप मुसलमान हो या नहीं। अगला कहेगा अंकल खतने दिखा दूं क्या मैं आपको, मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान घराने में आया हूं ना। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो अब आप ये बताएं कि मुसलमानों में आपका मकतब फिक्र क्या है, किस सोच के हामिल हैं आप, आपकी सोच क्या है, आपके उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं। आप तीजे 40 में करते हैं, कहेगा हाँ बेटा। आप उर्स पे जाते हैं, हाँ बेटा। आप नबी को हाज़िर नाज़िर समझते हैं, हाँ बेटा। अच्छा तो आप बोल देना मुंह से इन शॉर्ट के हम बरेलवी हैं, घंटा मेरा पी गए आप बैठ गए। और लड़की वाले भी लड़के से ये पूछेंगे कि बेटा इन शॉर्ट आप बताओ। अच्छा लड़का उल्टे सवाल पूछ रहा है, आप मुस्लिम हैं, मैं सिर्फ मुस्लिम हूं, आप बताएं मुस्लिम है, वो देंगे रिश्ता। बोलेगा पता नहीं किस किस्म का आदमी, हम कहते हो हिंदू लग रहे हैं हम तुझे शक्ल से क्या। तो वो भी इन शॉर्ट पूछेंगे बेटा आप दो बड़े मकतब फिक्र बर्रे सगीर में चल रहे हैं, कुछ तीजे 40वें को मानते हैं, कुछ तीजे 40वें को नहीं मानते। तो जो नहीं मानते उनको देवबंदी कहा जाता है। लोगों ने अपनी आसानी के लिए नाम दिया और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस नाम को, और जो करते हैं उनको बरेलवी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आप बता दो कि आप देवबंदी हो या बरेलवी। वो अगर कहते मैं बरेलवी, चल भाई ठीक, रिश्ता डन डना डन। अगर वो कहते कि मैं देवबंदी हूं तो भाई पतली गली से निकलो। समझ रहे हो, नामों की बात कर रहा हूं। हाँ बिला वजह अपना नाम हाईलाइट करना। अच्छा एक और इसमें हम अहले हदीस को भी इसमें ले लेते हैं। अहले हदीस क्या है, जब शिया सुन्नी
دو فرقے بڑے وجود میں آئے جن کا ابھی تک وجود، فرقے تو بہت سارے بنے تھے، بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے، کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہیں، اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے، 200 سال بعد والے الگ، آج الگ، تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں وہ، خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے، مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے، تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں یہ. آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا، شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے ہی نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے، کسی میں بدعتیں آ گئیں، کسی میں بدعتیں، کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا، کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. جو اسلامک لا ہے، لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے، ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ شیعہ، ایک کو کیا کہا جاتا تھا؟ سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی، اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی، اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ، کتابیں لکھو، ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، فلاں کام کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، فلاں غلطی کرو تو سجدہ سہو نہیں، پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی، ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے 4 مکاتب فکر وجود میں آئے. جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا، اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ حنفی. اور جنہوں نے امام شافعی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ شافعی. اب آپ بتاؤ جو امام شافعی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا ہے، مسلم ہے، اس کا مطلب شافعی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ صحیح یہ نام صحیح ہوتا؟ جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا؟ حنبلی، جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ 4 اماموں کا فقہی دنیا میں چلا ہے صدیوں. بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ 2 امام ایک طرف، 2 دوسری طرف، کچھ میں 3 ایک طرف، 1 ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے، جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے؟ اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھائی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے، یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا، امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی آہستہ کہنی ہے، یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے، یہاں باندھنے، یہ ذہن میں رکھے، سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا، انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو، حالانکہ غلط بات ہے، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو 4 اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے، کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر، کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا 4 میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائے، یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائے. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثیں میں ہوتا نا تو یہ 4 اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، وہ صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے؟ پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر تو ان 4 اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں، کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے صحیح بات صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے، تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے. تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز، تبھی مالکی پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے، یہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو ہم بجائے اس کے بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں، تو کیا مطلب وہ غیر مسلم ہندو ہے وہ؟ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ یعنی مالکی ہیں. یہ کیا مطلب؟ یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ
اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو. جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی, دوسری میں تعویل کی, کسی نے دوسری کو ترجیح دی, اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے, اس ٹاپک کی کمپلیٹ ہو جائے, پروگرام بڑے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقواریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں, پہلے فرقواریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے. اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا, لیبل چینج کر دیا لیکن فرقواریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. لیبل چینج ہو رہا ہے اب, اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی یہ صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت, جملہ کمپلیٹ کریں, نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی, دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے, بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے. بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی, قضا کریں گے نماز, کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے؟ نبی نے حکم دیا تھا نا, تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی, نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو, دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا, راستے میں خطرہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ عصر تک پہنچ جائے گا. قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو عصر کی نماز ہے, اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے, لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے, تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں, ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے, دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا؟ خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے, معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ, ہمارے پاس صحیح حدیث ہے, نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی, بس ہم نہیں پڑھیں گے. اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ, جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ حدیث کا منکر ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقواریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں, لڑائی پیدا ہوتی, پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی, انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا, راستے میں خطرات ہوتے ہیں, قضا تھوڑی ہو سکتی ہے, ہمیشہ پڑھی ہے بھائی, تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا, تمہارے کھوپڑی میں سینس. آج کل فروئی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا, جب فروئی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے, ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد, نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے, یہ تو ویسے ہی کیا ہیں گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے, ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ بالا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا, یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائطی نماز کی پوری نہیں ہوتی, تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کرنے کے پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقواریت کو ختم کرنے کے لیے. اس سے فرقواریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقواریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا, جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں, خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی, قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا, یہ بہت خطرناک جراثیم ہیں, ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچائے واپس, نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا, نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے, بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف, دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے, ایسا ہی ہے نا,
जिन्होंने नमाज पढ़ी, क्या उन्होंने हदीस नहीं ली? उन्होंने ली। उन्होंने हदीस में तावील की। उन्होंने कहा हदीस का ये मतलब नहीं है। क्यों नहीं है भाई ये मतलब? क्यों नहीं है? इसलिए कि कुरान कह रहे हैं असर की हिफाजत करनी है, तो कुरान का भी तो हुक्म है ना, उसको भी तो फॉलो करना है। अब अगर कोई हमारे सामने हदीस का रेफरेंस पेश करता है और हमारे खिलाफ जाता है, हम कहते हैं हदीस का ये मतलब नहीं है, तो 2-2 फुट तवे पर उछलने शुरू कर देता है वो कि देखो नबी की हदीस आई, बजाय सीने से लगाने के फौरन कह रहे हैं हदीस का ये मतलब नहीं है। यानी ये बताएंगे हमें क्या मतलब है। और भाई हम जो मतलब दूसरा बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि उसके मुकाबले में दीगर दलाइल को भी तो देखो, कुरान को भी तो देखो, हदीस मुतवातिर को भी तो देखो। इसलिए इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला ने उन सहाबा की राय को ज्यादा तरजीह दी है जिन्होंने नमाज पढ़ी है। उन्होंने कहा उन्होंने क्या किया है कि हदीस का ऐसा मफहूम बयान किया कि वो हदीस दीगर हदीसों से और कुरान की आयतों से मैच कर गई है। वो ज्यादा उनका मदद सवाब से स्वाद वाला सवाब यानी दुरुस्तगी के ज्यादा करीब था। तो यही इमाम हनीफा का उसूल है कि जब भी कोई हदीस आती है, चाहे सही हदीस हो, वो कुरान और हदीस मशहूरा मुतबातिरा पे पेश करते हैं। अगर उसके मुवाफिक है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें तावील कर देते हैं। तो ये इस हदीस से हमें जिंदगी भर के लिए एक उसूल पता चल गया। भाई कुरान और सुन्नत में अगर नीयत अल्लाह रसूल की माननी है, दाएं बाएं जाना मकसद नहीं है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी मकसूद नहीं है, तो फिर अगर हदीस की तशरीह में इख्तिलाफ होगा तो वो इख्तिलाफ बुरा नहीं है और उसकी बेस पे ना इंसान जहन्नम में जाता है, बल्कि उसकी बेस पे होता क्या है, नबी का हुक्म सही हदीस मौजूद है, इज़ा इज्तहदल मुज्तहिद, जब कोई इज्तिहाद करता है, मुज्तहिद आम आदमी नहीं, मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, फ़इन अख़्तअ फलहु अज्रुन, गलती करेगा फिर भी अजर मिलेगा, व इन असाबा फलहु अजरान, दुरुस्त नतीजे तक पहुंचेगा 2 अजर मिलेंगे उसको। हम कहते हैं दोनों सहाबा में से एक ने सही किया, दूसरे ने गलत किया, लेकिन जिसने गलत भी किया नीयत ठीक थी उनकी, उनको यही समझ में आया तो गलत के बावजूद उनको अजर मिला। और जिन्होंने सही किया तो उनको कितने अजर मिले? बोलो 2 अजर मिले। लेकिन इतनी बात साबित हो गई कि ना इन्होंने उन पे ताना तशनी तंज किया, ना उन्होंने इन पे तंज किया। अब हुआ ये कि चारों इमामों ने जब इज्तिहाद किया तो उसके नतीजे में भी यही हुआ है कि बहुत से मसाइल में आपस में क्या हो गया? इत्तिफाक। मिसाल के तौर पर इस मसले में इत्तिफाक हो गया कि हालत इकामत में हजर में 5 नमाजें अपने टाइम पे पढ़ी जाएंगी, 2 नमाजें इकट्ठी नहीं की जाएंगी। सफर में 3 इमाम इसके कायल हुए कि 2 इकट्ठी की जाएंगी। इमाम साहब ने कहा की जाएंगी, मगर किस तरीके से? कज़ा करके नहीं, बल्कि ज़ोहर को आप असर के करीब लेके जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर असर को मुकद्दम करेंगे। उन्होंने हदीसों में ये मफहूम क्यों बयान किया? वही उसूल था उनका, भाई पहले किस पे पेश करो? कुरान पे। तो कुरान तो हर नमाज सफर हो या हजर अपने टाइम पे पढ़ने का हुक्म दे रहा है आपको। तो उन्होंने कहा इस तरीके से जमा की जाएंगी। अब क्या हुआ? इसी तरह सदक़ा फितर में इख्तलाफ हुआ। इमाम अबू हनीफा ने कहा हदीस में आता है कि आटा दे दो किसी गरीब को, तो अगर कोई पैसे दे दे तो भी ठीक है, मकसद तो पूरा हो गया। तीनों इमामों ने कहा नहीं भाई मकसद नहीं, हदीस में जब आटा है तो हम क्या देंगे? आटा ही देंगे। लिहाजा आपने सऊदी अरब में देखा होगा जब वो ईद के दिन फितराना देते हैं तो आटे की थैलियां लेकर आते हैं ईदगाह में। देखा होगा ना जो लोग सऊदी अरब में रहे हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट पैसे जमा करा देते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? अब क्या हुआ? इमाम शाफी की राय हुई कि भाई हाथ यहां बांधे जाएं, इमाम हनीफा की राय हुई हाथ यहां बांधे जाएं, इमाम मालिक की राय हुई कि हाथ छोड़ दिए जाएं। तो ये सब चीजें हदीसों में हमें मिलती हैं। इमाम शाफी की राय रुकू में जाओ तो हाथ उठा के नमाज पढ़ो, रफुल यदैन करो। इमाम हनीफा की राय अब्दुल्ला बिन मसूद की सही हदीस है कि भाई सिर्फ तकबीर तहरीमा में करो, उसके अलावा नहीं करो। और इस नमाज को अब्दुल्ला बिन मसूद ने नबी की नमाज करार दिया। तो इमाम साहब ने दलाइल के ताने बाने मिलाए, उन्होंने कहा मेरी नजर में ये आखिरी नमाज है नबी की। इस पे कराइन है उनके पास, बहुत मजबूत कराइन है। अब जब ये मकातिब फिक्र बन गए तो जिसने इमाम शाफी को फॉलो किया वो रफुल यदैन कर रहा है, जिसने इमाम हनीफा को फॉलो किया वो नहीं कर रहा। अब उसमें ये कहना कि वो हदीस को मानता है, वो हदीस का मुनकिर है, ये है जहालत। इट इज कॉल्ड, ये इसका मतलब है आपको एक इधर के दलाइल मालूम है, उधर के मालूम नहीं है, ये आपकी खोपड़ी में आ नहीं रहे, अपनी जहालत को दूसरों पे आप थोप रहे हैं। समझते नहीं है ना बाप? इमाम साहब का जो मजहब है रफुल यदैन ना करने में बहुत मजबूत मजहब है। इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द लिखते हैं कि ज्यादातर सहाबा रफुल यदैन नहीं करते थे। इस पे मैं कई दफा पेश कर चुका हूं हवाले, लेकिन अभी ये टॉपिक नहीं है रफुल यदैन। ऐसा ना हो मेरा पूरा बयान वो रफुल यदैन के क्लिप निकाल के आग लगा दें उसमें। दोनों तरफ दलाइल हैं। तो उम्मत ने क्या किया? उन्होंने कहा ये काम अब हो चुका है, फिक़ा मुरत्तब हो गया, अब जो जिसको फॉलो करे। ज्यादातर हुआ ये कि जो मकातिब फिक्र के लोग जिस इलाके में इस्लाम लेकर गए तो गैर मुस्लिम ऑटोमेटिकली उसी फिक़ा में दाखिल हो गए। अब चूंकि हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया तो कूफा और बसरा से आया है। कूफा बसरा में अब्दुल्ला बिन मसूद और अली के शागिर्द रज़ी अल्लाह उनके ज्यादा शागिर्द थे, वो इस्लामी खिलाफत का जरिया था। तो वहां से इस्लाम दुनिया